بدلناه ترتيلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريات آل بيته أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة زوءه أحسن من زوء الشمس في بيوت الدنيا. لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام معزز محترم سامعین زیبا، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے، بے حد مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر اپنے دین کی خاطر چند منٹ مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا بٹھلانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی کے ضمن میں رہ کر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے بھائی، ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اور یقین ہے یہ جو کتاب ہے یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا ترتیب دیا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کیا گیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے تعلیمات ہیں، احکامات ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ کرنے کا کہا ہے اور یہ چھوڑنے کا کہا ہے۔ یہ لائن اللہ رب العزت کی رضا والی ہے اور یہ لائن اللہ رب العزت کی ناراضگی والی ہے۔ یہ راستہ آپ کو جنت لے جائے گا اور یہ راستہ آپ کو جہنم لے جائے گا۔ یہ کرو گے تو رب الرحمن کی رضا پالو گے، یہ چھوڑو گے تو رب الرحمن کی رضا پالو گے۔
تو مطلب یہ احکامات کا ایک دستور اور منصور کی کتاب ہے جو اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اس کے مقابل کی بھی کوئی کتاب بولو نا نہیں ہے، اور اس جیسی بھی کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کی مثل بھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ جیسے میرا رب بے مثل و مثال ہے، ویسے ہی یہ قرآن بھی بے مثل و مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کلام الملوک ہی ملوک الکلام ملوک، کہ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جیسے میرا رب بادشاہ، ویسے میرے رب کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ آج کے ہم اس جمعہ کی نشست میں بس یہ 2-3 باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس قرآن مجید کو جو ہم حفظ کرتے ہیں، آیا وقت ضائع کرتے ہیں یا ایک فضول یہ کام ہے جس کے لیے امت جو ہے اتنا وقت لگاتی ہے؟ بچے کی عمر میں سے 2 سے 3 سال 2.5 سال قرآن مجید حفظ کرنے پر لگا دیتے ہیں، اور بچے بڑے بے وقوف، ان کے ماں باپ بڑے بے وقوف ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یا آیا کہ یہ کوئی طریقہ ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ آج کل کے زمانے میں آپ کو ورغلانے کے لیے، ایمان خراب کرنے کے لیے، ایمان کے ڈاکو بن کر کہتے یہ ہیں یہ قرآن مجید بچوں کو حفظ کروانے کی کیا ضرورت ہے، بچوں کا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی ہے جس کے حفظ کرنے پر جنت کے درجات بڑھتے ہوں، جس کو یاد کرنے پر بچہ یاد کرے تو اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا؟ یہ اتنا ہی فضول وقت اگر ہم کہتے ہیں یہ ضائع ہو رہا ہے، تو جی طوطے کی طرح رٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ نہ کرو، لیکن ایک ایمان والے کو اس کی ضرورت ہے۔ بولو بھائی، ایک ایمان والے کو کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کیوں؟ اب آپ کو کہے گا جی نابالغ بچہ ہے، اس پر تو عبادات بھی فرض نہیں ہے، نماز نہ پڑھے تو کوئی گناہ بھی بولو نہیں ہے، تلاوت نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی کہے گا یار اس کے 24 گھنٹے بیٹھ کر قرآن رٹنے سے کیا ملے گا، اس کو تو نابالغ ہے۔ کیا ہے؟ لیکن میرا اللہ تو کہتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا ہم ان کی محنت اور نیکی کو ضائع نہیں کرتے، یوں ہی ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو بھائی اسے کہو کہ میری شریعت، میرا دین تو یہ کہتا ہے کہ نابالغ اولاد جب نیک اعمال کرے گی تو ان نیک کاموں کا ثواب اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا؟ بولے نا بھائی، ماں باپ کے نامہ اعمال میں اس نابالغ بچے کے نیک اعمال کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو حفظ کی درسگاہ میں بیٹھ کر نابالغ بچہ صبح سے شام تک جو قرآن مجید پڑھے گا، یاد کرے گا، رٹا لگائے گا، تو میں نے ایک حدیث تمہیں سنائی تھی کہ ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ تو صبح سے شام تک اگر وہ ایک رکوع کو 10 دفعہ پڑھ لے تو ضرب دے دو ایک رکوع میں کتنے حرف ہوتے ہیں، اور حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو باپ تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا رہے، رب اس کے نامہ اعمال میں سبز درخت لگاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا بچہ حفظ قرآن کی کلاس میں بیٹھا حفظ کر رہا ہے، اور وہ بار بار پڑھتا الف لام میم الف لام میم الف لام میم۔ اب اسے 3 ہی دفعہ پڑھ لیا تو 90 نیکی تو ویسے مل گئی، 90 نیکی تو ماں باپ کو ویسے مل گئی ہے۔ بھائی ہمیں یہ فائدہ ہے، اسے کہو ہمیں یہ فائدہ ہے۔ اور پھر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے
شرح الصدور میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے شرح الصدور۔ دیکھیں اولیاء اللہ کی کرامت کا ظاہر ہو جانا، اس کا کوئی منکر بولو نا بھائی نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں کوئی ولی ہو تو اس کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، ایسا کام جو عادت کے خلاف ہو وہ ظاہر ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ اس کا انکار بولو بھائی نہیں ہے۔ ایسے ہی اولیاء کو یا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کشف دے دے، وہ کہیں سے قبرستان سے گزرے تو قبرستان کے حال اس کے سامنے کھل جائے، کوئی بندہ سامنے آ کر بیٹھے تو ایسے دیکھے تو اللہ اس کے احوال کھول دے، کر وضو رہا ہو تو اس کے پانی کے وضو جب ٹپک رہا ہو تو امام ابو حنیفہ ایسے دیکھیں تو اللہ ظاہر کر دے کہ یہ ماں باپ کا نافرمان وضو کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ ظاہر کسی بندے کے ہاتھ پہ کر دے تو انکار ان کا نہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے قبرستان کے پاس سے گزرے۔ کہاں سے گزرے جی؟ قبرستان سے۔ انہوں نے دیکھا کہ مردے جتنے بھی لوگ ہیں مرے ہوئے، وہ ایک میدان ہے اور وہ کھلیں چن رہے ہیں۔ کھلیں سمجھتے ہیں؟ جو مکئی کا یہ دانہ ہوتا ہے نا، دانہ، اس کو بھونو تو وہ سفید سفید پھول سے بن جاتے ہیں، اس کے وہ کھلے کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح کے پھول ہیں اور وہ کھلے اس طرح چن رہے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو وہاں کرسی پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس اللہ والے نے اس سے سوال کیا کہ بھائی یہ سارے پھول چن رہے ہیں، کھلے چن رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں چن رہے؟ اس نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ مومنین ہے، کوئی نماز میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ تو ان کو بھی ثواب پہنچ جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پھول چنتے رہتے ہیں، لیکن مجھے ان چھوٹے چھوٹے پھولوں کی ضرورت ہے بولو نا بھائی نہیں ہے۔ کہ وہ کیسے؟ اور ان کا فلاں محلے میں جاؤ، فلاں دکان ہے، اس دکان میں میرا بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے، جو صبح سے شام تک ساتھ اپنی دکان بھی چلاتا ہے، رب کی کتاب کی تلاوت بھی کرتا رہتا ہے زبانی، تو میرا اللہ اس کے زبانی تلاوت کے بدلے میں مجھے ڈھیروں ثواب مل جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ثواب چننے کی ضرورت ہے بولو نا بھائی نہیں رہتی مجھے۔ تو قرآن کریم کے حفظ کا یہ فائدہ ہے، تم مر بھی جاؤ گے تو بچہ پڑھتا رہے گا، کسی کو پڑھاتا رہے گا، تو تمہارا نامہ اعمال بند بولو نا بھائی۔ یہ گارنٹی میری نہیں، میں اپنی نہیں دے رہا، میرے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو بولو سکھاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید رٹنا، حفظ کرنا، یہ فائدے سے خالی بولو بھائی نہیں ہے۔ اور یار کوئی ایک دونا دونا، دو دونے چار، تو چار تھی آٹھ، ہاں جی چار دونے آٹھ، تو تین تھی نو، تو نو تھی 27۔ یہ پہاڑے یاد کر لیں تو کتنا خوش ہوتا ہے، میں نے ٹیبل یاد کر لی ہے۔ کیا کر لیا بولو نا بھائی؟ ریاضی کو آسان کرنے کے لیے، تقسیم کے سوال سمجھنے کے لیے، ضرب کے سوالات سمجھنے کے لیے، ہاں جی خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بولو نا بھائی؟ اونچی بات میں بول دو گے تو ہوتا تو کچھ نہیں ہے۔ کوئی بل آتا ہے بجلی پنکھوں والی مہنگی ہوئی ہے، بندوں والی مہنگی نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو کوئی نہیں مہنگی کرتا بولو۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا کہ میں نے ٹیبل یاد کر لیے، اب میں تقسیم ذرا اچھی طرح کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور بھائی وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اب میرے لیے جمع کرنا، ضرب دینا آسان ہو جائے گا، میں نے ٹیبل والا وہ چھوٹا سا 4 صفوں کا رسالہ سا یاد کر لیا ہے،
اور بھائی اس کو یاد کرنے سے آخرت آسان ہو جائے گی، اس کے لیے خوش کیوں نہ ہو؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل القرآن كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا حافظ قرآن کو کہا جائے گا۔ کس کو کہا جائے گا؟ بولو نا بھائی، حافظ قرآن کو کہا جائے گا۔ یقال لصاحب قرآن، لصاحب قرآن، صاحب قرآن کو کہا جائے گا، حافظ قرآن کو کہا جائے گا، حافظ صاحب اقرا ورتقِ، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ جس طرح تو دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، ایسے ہی پڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَاتٍ، تیرا مقام اور درجہ میرے اللہ کے ہاں جب آخری آیت ہوگی تو وہی ہوگا۔ سورہ فاتحہ سے شروع کر، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں سورہ ناس کی سین کا اختتام ہوگا وہاں حافظ قرآن کا مقام ہوگا۔ بولو بھائی، جہاں سورہ ناس کی سین کا بولو اختتام ہوگا، بولو کیا ہوگا؟ اختتام ہوگا، وہی حافظ قرآن کا مقام ہوگا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے اس کلام کو یاد کرنے کے فوائد۔ اور اگلا فائدہ اور بتاؤں، ایک دفعہ اونچی بات میں کہوں نا سبحان اللہ۔ عقبہ بن عامر، کیا نام ہے صحابی کا؟ بولو، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دارمی کی روایت ہے، فرماتے ہیں یقول لو جعل القرآن فی ایہاب ثم القی فی النار ما احترقا، کہ اگر قرآن کو دو چمڑوں میں، چمڑے میں باندھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ یہ آگ کیا ہے؟ بولو نا بھائی، یہ آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ اس سن 741 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ کیا ہے؟ بولو بھائی، دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ چمڑے سے مراد عام چمڑا ہے، کسی بھی جانور کا ہو سکتا ہے۔ تو آگ سے مراد دنیا کی آگ ہے کہ کسی بھی جانور کے چمڑے میں رب کے قرآن کو بند کر کے آگ میں ڈال دو تو آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ تو اس صورت میں ایک لاجواب اور خاص قسم کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ معجزہ ہے۔ نمبر دو، چمڑے سے مراد عام چمڑا نہیں ہے بلکہ یہ آدمی کا چمڑا ہے۔ کیا ہے؟ یہ انسان کا چمڑا ہے۔ اور آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ آگ سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جس کے سینے میں رب کا یہ کلام محفوظ ہوگا، اگر کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے جہنم میں رب نے ڈال بھی دیا تو میرے رب کی جہنم اللہ کے اس قرآن کے حافظ کے جسم پر اثر نہیں کرے گی۔ اس حافظ قرآن کے جسم پر اثر نہیں کرے گی۔ دوسری حدیث میں فرمایا ما مستہ النار، حافظ قرآن کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اور ایک اور روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو یاد کیا کرو، قرآن کو حفظ کیا کرو، اس لیے کہ حق تعالیٰ اس قلب کو عذاب نہیں دیتا، اس دل کو، سینے کو عذاب نہیں دیتا جس میں اس کا رب کا قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ رب کا قرآن کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک اور روایت ہے ترمذی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخراب، فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے
وہ خراب گھر کی طرح ہے. وہ خراب کیا ہے؟ گھر کی طرح ہے. وہ اس کا سینہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے محل تو بنا لیا ہے لیکن اندر رہنے والا کوئی نہیں ہے. محل تو ظاہراً بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اندر روشنی کا انتظام نہیں ہے, لائٹ کا انتظام نہیں ہے, کوئی وہاں نورانیت نہیں ہے. تو فرمایا جس کے دل میں قرآن نہیں ہے اس کا دل ایسے ہے جیسے کہ ویران گھر ہوتا ہے. جیسے کیا ہوتا ہے؟ ویران گھر ہوتا ہے. اور ویران گھر پہ شیطان کا, جنات کا, یعنی اچھے لوگوں کا بسیرا, ویران گھروں پر اچھے لوگوں کا بسیرا, اچھی چیزوں کا بسیرا نہیں ہوتا. تو میرے بھائیو, اپنے سینوں کو بھی آباد کرنا چاہتے ہو, اپنی اولاد کے سینوں کو بھی آباد کرنا چاہتے ہو تو انہیں رب کا قرآن سکھلاؤ اور حفظ کرواؤ. ابھی 10 شوال کے بعد مدارس میں داخلے کھل جاتے ہیں. انشاءاللہ سب ہاتھ اٹھا کے ارادہ کرو, اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرواؤ گے کہ نہیں کرواؤ گے؟ ارادہ کرو بھائی, ارادے میں تو کچھ نہیں ہوتا, ارادہ کرو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے قرآن مجید, اللہ رب العزت اپنے کلام کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے. تو میرے بھائیوں, یہ چند باتیں آپ کے سامنے سے رکھی ہیں تاکہ حفظ قرآن کا جو مقصد ہے, یہ حفظ قرآن کا جو مقام اور مرتبہ ہے, وہ آپ احباب کو بھی سمجھ آ جائے, اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیں.